السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش، مجموعی حجم 18,771 ارب روپے ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم ماہانہ تنخواہ 10% بڑھ گئی۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، ٹیکس کی شرح میں کمی، مختلف الیکٹرک وہیکلز پر رعایتی نظام برقرار رکھنے کا فیصلہ، کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری پر عائد ٹیکس ختم، 100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی بھی اٹھا لی گئی۔ دفاع کے لیے 3,000 ارب مختص، وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے ہوگا۔ بی آئی ایس پی کی گرانٹ میں 17% اضافہ، 838 ارب مختص۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 17,495 ارب، سود کی ادائیگی پر 854 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان، افراط زر کی اوسطاً شرح 8.2% متوقع۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6% ہوگا۔ ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,264 ارب روپے مقرر۔ اور جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی، فائلر کے لیے جائیداد کی خریداری اور فروخت پر ٹیکس کم کر دیا گیا۔ برآمدی شعبے کے لیے بھی ریلیف کا اعلان، آئی ٹی برآمدات کی آمدنی پر 0.25% رعایت میں 3 سال کی توسیع، غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس کا خاتمہ، چھوٹے دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم کا اعلان، سالانہ سیل کا 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اسپرٹ منرل تارپین آئل پر 80 روپے لیٹر ایکسائز ڈیوٹی عائد، بڑی گاڑیوں پر ڈیوٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ معیشت مستحکم، مشکلات کے باوجود صوبوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ قومی یکجہتی کا اس سے بہتر ثبوت نہیں مل سکتا، میاں شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب۔ مظفر آباد ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر حکام کی شرکت۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 86 لاکھ بچے جبری مشقت کا شکار، کوئی مجبوریوں کا مارا، کوئی گھر والوں کا سہارا۔ بچوں سے مشقت لینے کے خلاف قوانین موجود مگر عمل درآمد مؤثر نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے قومی خبریں۔ دعوے بڑے بڑے، حقیقت برعکس، حکومت اکثر معاشی ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام، معاشی ترقی کا خواب ادھورا، اقتصادی سروے نے پول کھول دیا۔ وزیر خزانہ کا بھی اعتراف، جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4.2 تھا، شرح 3.7% رہی، معاشی خسارہ 8.7% ریکارڈ کیا گیا، ایکسپورٹ کا ہدف نامکمل، زرعی اور صنعتی شعبے بھی شامل، صنعت کے لیے ترقی کا ہدف 4.3% کے مقابلے میں 3.5%، پیداواری شعبے کی ترقی کی شرح 6.6% ریکارڈ کی گئی، معدنیات کے لیے ترقی کی شرح 0.38% رہی، ملک کا معاشی حجم 452 ارب ڈالر سے اوپر چلا گیا۔ بانی سے ملاقات کرائیں گے یا نہیں، فیصلہ کریں، بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ احتجاج کی دھمکی، بانی ایوان کے رکن ہوتے تو پروڈکشن آرڈر جاری کرتا۔ ایاز صادق کا جواب، اپوزیشن ارکان کا ایوان سے۔ پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تمام فورمز پر احتجاج کریں، ایوان کا تقدس پامال نہ کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اپوزیشن پر ناراض، کہا تحریک انصاف کا رویہ درست نہیں، یہ نہیں چاہتے ایوان اچھے طریقے سے چلے۔ وزیر دفاع کا آزاد کشمیر کا مسئلہ گفت و شنید سے حل کرنے پر زور، کہا قانون ہاتھ میں لیں گے تو ریاست کیسے خاموش رہ سکتی ہے۔ تو انگلینڈ فورسز کے کمانڈر کی راولپنڈی میں جی ایچ کیو آمد، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق خطے کی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال، دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت۔ چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل متین توقیل کی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقاتیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی دستاویزات آخری مرحلے میں ہے، رواں ہفتے کے آخر تک ڈیل پر دستخط ہو جائیں گے۔ تقریب ممکنہ طور پر یورپ میں ہوگی۔ امریکی صدر کا اعلان، معاہدے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف، کہا معاہدے کے بعد 1 ہفتے میں ابنا ہرمز کھول دی جائے گی۔ یقین ہے ایرانی سپریم لیڈر معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں، تفصیلات جلد سامنے آ جائے گی۔ باضابطہ ڈیل تک ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔
امریکہ سے معاہدے پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل. واضح کیا کہ سفارتی رابطے جاری ہے مگر سمجھوتہ طے نہیں پایا. امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں. قطر اور پاکستان ثالثی میں متحرک کردار ادا کر رہے ہیں. ایران اپنے ریڈ لائنز پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا. ایرانی مندوب نے واضح کیا دباؤ اور جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے. ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا غلط حکمت عملی اور جلد بازی بدترین صورتحال کی طرف دھکیل رہی ہے. غلط فیصلے نہ ختم ہونے والی دلدل کو جنم دیں گے. آبنہ ہرمز کشیدگی کا مرکز. ایران نے بغیر اجازت عالمی گزرگاہ سے گزرنے پر ٹینکر کو روک لیا. امریکی فورسز کا 2 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. امریکی اہلکار کے مطابق ایرانی ڈرون سے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی و موسلادھار بارش. کئی مقامات پر ژالہ باری. ناروال میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 نوجوان جاں بحق. دیگر حادثات اور واقعات میں 5 افراد زخمی. اکانومک سروے کے مطابق ملک کی 28.9% آبادی غریب. پنجاب میں غربت کی شرح 23.3%. بلوچستان میں سب سے زیادہ 47%. خیبر پختونخوا میں 35.3% اور سندھ میں 32.6% ریکارڈ. ملک میں لیبر فورس کی تعداد 8 کروڑ 31 لاکھ. 7 کروڑ 72 لاکھ افراد برسر روزگار. 2025 میں 7,62,499 افراد روزگار کے لیے بیرون ملک گئے. چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب. فٹ بال کی عالمی جنگ پہلا مارکا میکسیکو کے نام. میزبان ٹیم نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا. دونوں ہاف میں 1-1 گول. پہلے جولین کیننس نے برتری دلائی, پھر راؤل جیمنز نے سبقت دگنی کر دی. میزبان ٹیم کے کئی موقع ضائع ہوئے. کبھی گیند گول پوسٹ سے ٹکرائی تو کبھی نشانہ خطا ہو گیا. جارحانہ کھیل کے سامنے افریقی ٹیم مکمل آؤٹ کلاس. فاتح ٹیم نے 3 قیمتی پوائنٹس حاصل کر لیے. دوسرے میچ میں جنوبی کوریا اور چیک ریپبلک مد مقابل. رنگ بکھر گئے, سر چھڑ گئے. جھومتے گاتے فنکاروں, بڑے بڑے شاہکاروں نے میلہ سجا دیا. رنگوں کی برسات میں فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز. میگا ایونٹ کی دھوم دھام سے استقبال. میکسیکو میں جگمگاتی افتتاحی تقریب. ہر لمحہ لاجواب, دیوانگی بے حساب. اسٹیڈیم میں مست ماحول, میوزک, موج مستی, ہلا گلا. شکیرا کی دل چھونے والی پرفارمنس. کولمبین گلوکارہ کی کمال انٹری. برنا بوائے نے خوب جادو جگایا. آفیشیل سانگ ڈائی ڈائی نے تقریب کی رونقیں دوبالا کر دی. فیفا ورلڈ کپ. منی برازیل لیاری میں گہما گہمی عروج پر. شائقین کا زبردست جوش و خروش. لیاری اسٹیڈیم میں بڑی اسکرین ناز. بلاول بھٹو کی شہریوں کو میچز دیکھنے کی دعوت. کہا نوجوان, بچے, بزرگ اور خواتین سب آئیں, مقابلوں کا بھرپور لطف اٹھائیں. ہم نے لیاری میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ایک بڑا سا اسکرین لگا دیا ہے جہاں انشاءاللہ تعالی ہر میچ دکھایا جائے گا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ورلڈ کپ کو 12 ٹیمیں, 33 میچ اور 1 منزل. ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ آج سے انگلینڈ میں شروع ہوگا. افتتاحی مقابلے میں انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو برمنگھم میں شیڈول. اور بادلوں کو چھوتے پہاڑ, سرسبز میدان اور گھوڑوں کی ٹاپ. دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ پر 3 روزہ شندور فیسٹیول کا آغاز. پہلے روز گلگت بلتستان کو شکست. لاسپور بی نے گوپس کو ہرا دیا. پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے سیاح لطف اندوز. تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز.